والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر في مدته به مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد قابل صد عزت و تکریم و تعظیم بزرگ و ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ کے سامنے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ التجا کرتا ہوں مالک کی بارگاہ میں، مالک ہمیں قرآن سننے کی، سنانے کی اور جو پیغام ملے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سورہ لقمان سے آپ کے سامنے آیت طیبہ تلاوت کی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں چند موضوعات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ لقمان کی آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے کیونکہ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ سورہ لقمان چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ پچھلی جمعے پر جو میں نے گزارش کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ نے شرک سے منع فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت بھی فرما رہے تھے کہ کیا ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے، اس سے تم نے دور رہنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو مخاطب کر کے والدین کے حوالے سے حکم فرما رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اس کے والدین کے بارے میں۔ وصیت اور نصیحت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وصیت اور وراثت، ہم سارے لوگ جاتے ہیں، وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو وہ حق ہوتا ہے کسی کو دے دیتے ہیں، بندہ فوت ہوا، اس کی اولاد ہے، پیچھے رشتہ دار ہیں، ان کو وراثت مل جاتی ہے، لیکن اس وراثت میں ایک اس کو مرنے والے کو اللہ نے وصیت رکھ دیا ہوا ہے۔ وصیت کیا ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے کل جائیداد کا تیسرا حصہ، یہ انسانی وصیت کی، اللہ کی وصیت کی بات نہیں کر رہا، انسانی وصیت کی بات کر رہا ہوں، کہ اپنی کل جائیداد سے تیسرا حصہ مسجد، مدرسہ، کوئی غریب، کوئی مسکین، کوئی دوست، جس کو دینا چاہے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ بندے کے دنیا میں رہتی ہوئے تعلقات بھی ہوتے ہیں، جذبات بھی ہوتے ہیں، اس کو شوق بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے پر خرچ کرنے کا، لوگوں پر خرچ کرنے کا، غریبوں اور مساکین کی مدد کرنے کا اس کو شوق بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنی کل جائیداد میں سے وصیت کرنے کا جب حکم دے دیا، اجازت دے دی کہ تم جو ہے وہ اتنی وصیت کر سکتے ہو، جہاں چاہو اپنے مال کو خرچ کر دو۔ اور اس کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی وصیت پر عمل کریں گے۔ یہ ایک دنیاوی مسئلہ ہے وراثت کے حوالے سے، لیکن لفظ وصیت ہے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت فرمائی، اور وصیت کے لفظ کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی احکام سے ہٹ کر اس کا حکم، اس کا فیصلہ، یہ بھی لفظ آ سکتے تھے، لیکن لفظ وصیت استعمال فرما کے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو بیان فرمایا۔ ایک حکم کو بیان فرمایا کہ تیرے رب کی طرف سے یہ تمہیں تمہارے والدین کے لیے حکم ہے، یہ وصیت کے لفظ کے اندر آ گیا۔ دوسرا لفظ کیا ہے، اس لفظ کے اندر دوسرا معنی کیا ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے فضل اور کرم اور فضیلت اور جو مہربانی ہے اس کے پہلو کو ذکر کر رہا ہے، کیونکہ وصیت میں فضیلت اور مہربانی ہوتی ہے، یعنی ایک بندے کو تیسرا حصہ دے دینا جو اس کا حق بھی نہیں تھا۔ مسجد کا جو ہے بندے کا مرضی ہے دے یا نہ دے، کسی مدرسے کو دے یا نہ دے، اب کیا ہے کہ کسی مسکین کو دے یا نہ دے، اب کیا ہے بندہ فضیلت کے طور پر یا کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہوئے بطور وصیت تیسرا حصہ دیتا ہے نا۔ تو دو چیزیں، ایک اللہ کا حکم، دوسرا فضیلت، فرمایا دو چیزوں کو تم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے والدین کی عظمت بھی تمہیں سکھا رہا ہے، ساتھ حکم بھی دے رہا ہے
کہ میری عبادت کے بعد تیرے اوپر سب سے بڑی جو ذمہ داری آتی ہے تو نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہاں دو چیزوں کو وصینا جو لفظ ہے اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ وصینا الانسان بوالدی، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی۔ اب ذکر دونوں کا ہے، مثال والدہ کی ہے، ماں کا ذکر بھی ہے جہاں والدے کے اندر والدین، اصل میں والدین تھا، آ کی وجہ سے نون گرا ہوا ہے، جہاں والدین کے بارے میں وصیت کی، لیکن جب مثال ارشاد فرمائی تو والدہ کی مثال ارشاد فرمائی۔ والدہ کی مثال کیوں ذکر فرمائی؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی حقوق و فرائض کا ذکر فرماتے تو والدہ کے حقوق کو زیادہ بیان فرماتے۔ مشہور حدیث طیبہ ہے، کئی بار علماء نے جب بھی ماں باپ جب کوئی فوتگی کا موقع ہوتا ہے آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حاضر ہوئے، آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اوپر سب سے بڑھ کر کس کا حق ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر عرض کی، فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر عرض کی، فرمایا اموں کا، تیری ماں کا حق ہے۔ یعنی 3 بار صحابی سوال کرتے رہے کہ میرے اوپر سب سے بڑھ کر کس کا حق ہے؟ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے رہے، فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ 3 بار آپ نے سوال پر ماں کے حق کو بیان فرمایا اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی فضیلت جو ہے وہ باپ کی بنسبت، باپ کی بھی بڑی فضیلت ہے جو ہے وہ باپ کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ذکر فرمایا، مثال دی، تو مثال پھر ماں کی بیان فرمائی ہے۔ فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ساتھ مثال ارشاد فرمائی کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری در کمزوری، کمزوری پر کمزوری، یعنی کہ مشقت پر مشقت برداشت کر کے اس کو اپنے وجود میں اٹھائے رکھا۔ پہلے یہ اللہ نے بیان فرمایا کہ مشقت در مشقت، یعنی ایک مصیبت نہیں، ایک تکلیف نہیں، ایک کمزوری نہیں، ایک برڈن اور بوجھ نہیں، بلکہ بوجھ در بوجھ، مشقت در مشقت، مشکل در مشکل، یعنی ڈبل ٹرپل مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اس کی ماں نے اس کو اپنے وجود میں اٹھائے رکھا۔ پہلی یہ احسان اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ اس لیے احسان ضروری ہے کہ ذرا اپنی ماں پر غور کر کہ ماں نے ایک مخصوص عرصہ تک کے لیے تمہیں اپنے وجود کے اندر اٹھائے رکھا۔ اب یہاں صرف اتنا ہی کہ وہ وجود میں اٹھائے رکھا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے ضمن میں سارے جو تربیتی مراحل تھے نا ماں کے وجود کے اندر ان کو اشارتاً بیان فرما دیا ہے کہ جب ماں نے وجود میں اٹھائے رکھا تو کتنے تربیتی مراحل سے گزرا ہے، کیونکہ انسان نے عقل بھی استعمال کرنی ہے نا، عقل سوچنے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہمارے جب پلے پڑتی ہے، جب ہمارے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کسی کے دم میں آ جائے تو ہم جو ہے وہ سرے تک خود پڑ جاتے ہیں۔ کس کو استعمال کرتے ہوئے؟ عقل کو استعمال کرتے ہوئے۔ دنیا کے اندر ہمارا یہی مزاج ہے کہ چھوٹی موٹی بات کا پتہ چلے تو ہم سرے تک خود پہنچتے ہیں، تو یہاں بھی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی، اشارہ فرمایا کہ جب تم اپنے ماں کے وجود میں تھے اس نے مشکلات کو برداشت کیا، اس نے جو ہے سختیوں کو برداشت کیا، کمزوری در کمزور ہوتی رہی اور جو ہے تمہیں اپنے وجود میں اٹھائے رکھا۔ یہ ماں کا تمہارے اوپر بڑا احسان ہے۔ اس احسان کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے سارے تربیتی مراحل کو بھی ساتھ ہی بیان کر دیا ہے۔ یعنی انسان غور کرے، دیکھے کہ کس طرح ماں کے وجود میں بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کے پروسیس سے گزرتا رہا، ایک جو ہے نقطہ، ایک جو ہے وہ قطرے سے کس طرح وہ خون میں چینج ہوا، اس کے بعد لوتھڑا بنا، پھر بوٹی بنا، اس کے بعد جو ہے بوٹی کے اندر ہڈیاں آنی شروع، پھر اس انداز سے انسان کے جو وجود ہے اس کے ترتیبی اور ترکیبی مراحل جو تھے، تقدیری مراحل، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے علم میں مقدر کیا ہوا ہے کہ میں نے کس طرح بنانا ہے، ان مراحل کی طرف رواں دواں رہا۔ ہاتھ بڑھنا شروع ہوئے، جو ہے وہ ناک لگنا شروع ہوئی، آنکھوں کے اندر بینائی آنا شروع ہوئی، سر بننا شروع ہوا۔ یہ ساری چیزیں فرمایا اپنے وجود کے ایک ایک جزء پر، ایک ایک لمحے پر غور کرتا جا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ماں نے تیرے وجود کی تکمیل میں کتنی مشقتوں اور کتنی تکالیف کو برداشت کیا ہے۔ ایک ایک لمحے کی طرف یہاں حملت کے ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے معنی کو بیان فرما دیا ہے۔ وہن لا وہنن، تیری ماں نے بڑی مشقتیں اٹھا کر جو ہے تجھے جو ہے وہ اٹھائے رکھا۔ وفصالہ فی عامین، فرمایا جب تو دنیا میں آ گیا ابھی تیری ماں کا احسان تیرے اوپر ختم نہیں ہوا ہے۔ فرمایا تو پھر اس نے تمہیں جو ہے دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال، فرمایا 2 سال اس نے دودھ پلایا۔ اگر کوئی ماں بیٹے کو دودھ پلانا چاہے، مکمل رضاعت جس کو کہتے ہیں، رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، اگر کوئی مکمل رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے تو وہ 2 سال ہے کہ ایک عورت 2 سال اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ یہاں سے
بہت سی طبی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، انفرادی طور پر ڈسکس کیا جائے تو بہت کچھ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے کہ طبی اعتبار سے یہاں وقفہ 2 سال کا آ رہا ہے سامنے کہ ایک بچے کی گروتھ اس کا جو حق ہے وہ کتنا چل رہا ہے اگر اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے، ورنہ پہلے جو اللہ نے آپشن دیا ہے قرآن پاک میں، اگر ماں باپ جو ہے اپنی مرضی سے دودھ پہلے چھڑانا چاہے تو چھڑا سکتے ہیں، وہ ذکر ہے، لیکن جو تکمیل رضاعت ہے نا، رضاعت کی پوری مدت ہے وہ 2 سال بنتی ہے، 2 سال بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کا اگر دودھ پی لیتا ہے، ہم نے علماء سے اور جو ہے وہ بزرگان سے طبیب لوگوں سے بھی سنا ہے کہ ماں کی دودھ کی طاقت بندے کو 40 سال تک کے لیے سپورٹ کرتی ہے۔ 2 سال جو ماں کا دودھ پی لیتا ہے 40 سال تک کے لیے وہ دودھ اس کو سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھ لے تو ہمیں پیدا ہوتے ہی فیڈر لگا دیا جاتا ہے، جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ چھوٹا سا منگا لیتے ہیں، ابھی جو ہے وہ بچہ دنیا میں جو ہے جلوہ گر ہوتا ہے، ادھر سے وہ جو ہے وہ ملانے والا دودھ آ جاتا ہے، فیڈر اس کے منہ میں ڈال دیا جاتا ہے اور بچے کو وہ چسکا لگ جاتا ہے اس دودھ کا جو ملاوٹی بنا ہوا دودھ ہے، اور دوبارہ ماں اس کو دودھ پلانا بھی چاہے تو اس کی طرف منہ نہیں پھیرتا، وہ کوشش کرتے ہیں کہ دودھ پیے لیکن وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ پہلی اس کو ٹیسٹ ہی جو ہے اس دودھ کا چلا گیا ہے، تو ماں پھر اس کو دودھ نہیں پلا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر موقع دے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، جو ہماری امت مسلمہ کی عورتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کے احکامات کی طرف لوٹنا چاہیے، پھر دیکھنا چاہیے کہ انسان کو مذہبی، طبی اور سائنسی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کتنے معاشرتی بھی ہیں، ساتھ معاشرتی مفاد کتنے ہیں کہ ماں جب اپنے وجود میں رکھ کر ایک بچے کو جو ہے پالتی ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد اس کی ابتدائی غذا اپنی چھاتیوں سے کو افورڈ کرتی ہے، دیتی ہے، تو کیا ہے بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کا وفادار رہتا ہے، اس خون کی تاثیر، اس دودھ کی تاثیر اتنا اثر انداز ہوتی ہے کہ ماں جس انداز سے تربیت کرتی چلی جاتی ہے، جس انداز سے اس کو سنبھالتی ہے، جس انداز سے ماں کے عادات و اطوار ہوتے ہیں، بچہ بالکل اڈاپٹ کر لیتا ہے اسی انداز سے جس انداز سے ماں کا چال چلن تھا۔ ایک ماں کا پاکیزہ ہونا، طہارت مآب ہونا، عزت مآب ہونا، عفت مآب ہونا، اور جو ہے وفا کا، پردے کا، حیا کا پیکر ہونا ضروری ہے۔ ایسی مائیں جب جو ہے اپنی اولاد کو دنیا کے اندر جو ہے وہ لے کے آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ پھر معاشرہ پاکیزہ ترین بنا دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ان چیزوں کے اندر آتی ہیں، میں جو ہے تھوڑی اضافے سے بات آپ کے سامنے کر دی ہے۔ تو 2 سال تک کے لیے فرمایا کہ تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا۔ اب کیا بنیادی طور پر کیا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک نرم غذا کی ضرورت ہے۔ اسی نرم غذا کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے جو طبیب ہیں یا جو بھی ہیں، دنیاوی جو غذائیں ترتیب دی جاتی ہیں، دودھ بنایا جاتا ہے، وہ لیکٹوجین 1 ہو یا کوئی بھی دودھ جو ہے وہ بنے ہوئے پڑے ہوئے مارکیٹ کے اندر، وہ اس غذا کو مد نظر رکھ کے بنایا جاتا ہے جو تاثیر اللہ نے بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بغیر کسی دنیاوی مشین کے، اللہ نے ماں کے دودھ کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں جو نرم غذا چاہیے تھی۔ اب کیا ہے، فرمایا اب 2 سال دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی ٹھوس غذا نہیں کھا سکتا تھا، روٹی کا نوالا تو نہیں لے سکتا، چبا تو نہیں سکتا، دانت تمہارے کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد میدا تمہیں جو ہے یہ نہیں کہ کوئی اگر بھاری اور سخت چیز تمہیں دے دی جائے تو میدا تمہارا جو ہے اس کو جو ہے سپورٹ نہیں کرے گا، تمہارا میدا اس کو جو ہے وہ ہضم نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے تیرے وجود کے مطابق، تیری ایک ایک رگ کی ڈیمانڈ اور خواہش اور مطالبے کے مطابق اللہ نے تیری غذائی ساری ضروریات تیری ماں کے دودھ کے اندر رکھ دی۔ فرمایا 2 سال دودھ پلانے کی مدت کو بھی یاد رکھنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنے والدین پر احسان کرنا ہے، خاص کر اپنی ماں کا خیال رکھنا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تیری ماں نے تمہیں دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، 2 سال میں دودھ چھڑاتی ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، فرمایا کہ یہ ایک مثال ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر کر۔ 2 شکر جوڑ دیے یہاں، اپنا اور ساتھ ہی والدین کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد ہمارے اوپر سب سے بڑھ کر کس کا شکر لازم ہے؟ والدین کا شکر لازم ہے۔ کہ ہم کیا کریں؟ اپنے والدین کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنا کیا ہے کہ بیٹھ کے کہہ دیں ابو جان شکریہ یا اماں جان شکریہ، آپ نے مجھے جنم دیا، دنیا میں آ گیا، تیری بڑی مہربانی۔ نہیں، شکریہ کیا ہوتا ہے؟ احسان مندی کرنا۔ احسان جو ہے، احسان فراموشی نہ کرنا، احسان مندی کرنا، اس احسان کو مد نظر رکھنا، اس احسان کا ہمیشہ بدلہ چکانے کی کہ جو ہے نا وہ موڈ میں رہنا، بدلہ چکانے کی طرف گامزن رہنا،
ہر اعتبار سے جو ہے اس احسان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والدین کے سامنے جھکے رہنا۔ اب اللہ کا ہم شکر زبان سے تو نہیں صرف ادا کرتے کہ مالک تو نے پیدا کیا تیرا شکر ہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن کہ ایک شکر کا ادنا درجہ ہے، لیکن شکر کا اعلیٰ درجہ کیا ہے کہ ہمارے وجود سے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کبھی بھی ہم اللہ کے احکامات کے خلاف نہ جائیں، یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ والدین کے سامنے شکریہ کہہ دینا یہ بھی شکر کا لفظ فائدہ تو دیتا ہے، لیکن اعلیٰ شکر کیا ہے کہ ہم والدین کے سامنے اف تک نہ کریں، جو قرآن سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی بھی ہے، فرمایا کہ اپنے والدین کے سامنے اف تک نہ کرو، اپنے والدین کے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے رحیمانہ اور کریمانہ سلوک کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر، اس کے بعد وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، پھر تو نے میری طرف لوٹ کے آ جانا ہے، یعنی بندہ دنیا سے پھر اللہ کی طرف جائے گا۔ دو مین چیزوں کا ذکر ہوا، ایک اللہ کے عبادت کا شکر کا، دوسرا اللہ کے بندوں میں سے والدین کا۔ پھر جب تم واپس جاؤ گے تو اللہ دو سوال کرے گا، ایک اپنے بارے میں کہ مجھے تو نے کتنا راضی کیا، میری کتنی عبادت کی، میرے احکامات پر کتنا عمل کیا، دوسرا حقوق العباد کا یعنی بندوں کا۔ یہ دو سوال ہوں گے کہ بندوں کے حقوق کا تو نے کتنا خیال رکھا، جو جس کا حق جس پر لازم آتا ہے بندوں میں سے، جو حق یعنی میرا حق یا آپ کا حق میرے اوپر کیا ہے، میرا حق آپ کے اوپر کیا ہے، جو ہمارے حقوق و فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں بحیثیت انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہر ایک ذمہ داری اور ڈیوٹی کے بارے میں سوال کرے گا، والدین کے بارے میں بھی اور اپنے بارے میں بھی۔ یہاں دو حقوق سامنے آ گئے، حقوق العباد اور حقوق اللہ، دونوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر وہ تمہیں مجبور کریں، اگر وہ کوشش کریں، محنت کریں، لگ جائیں اس لگن میں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے ایسے کو جس کا تمہیں علم نہیں، یعنی کسی بھی چیز کو میرے ساتھ شریک کرنے کو، شرک کرنے کو وہ تمہیں مجبور کریں، تو اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت مت کر، پھر تو نے ان کی بات کو نہیں ماننا۔ یہاں بحیثیت انسان اللہ کا حق اعلیٰ، حق اللہ کا بڑا ہے، کیونکہ اب والدین کی نافرمانی کی اجازت مل رہی ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حق اعلیٰ ہے، اللہ کے بندوں کا اور والدین کا حق اس کا بعد دوسرے نمبر پر ہے، کہ اگر بندوں میں سے، والدین میں سے جن کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا اللہ حکم ارشاد فرما رہا ہے، اگر وہ بھی ہمیں اللہ کی بندگی سے دور کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاک محبوب کے احکامات سے دور کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ساجا مان لو، تو پھر تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ساتھ فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے تو نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، اس میں ایک فارمولہ اور ایک اصول بھی آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا، اور ساتھ جو ہے یہ الفاظ ان پر تھوڑی توجہ دینی ہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے۔ صاحب ساتھی بننا، ساتھ رہنا، سنگی بننا، بالکل جو ہے نا قریب رہنا۔ فرمایا دنیا میں تم نے ان کے ساتھ رہنا ہے، دنیا میں ان سے دور نہیں ہونا۔ مشرک والدین، کافر والدین بچے کو مجبور کر رہے ہیں کہ تو کفر کر، اللہ فرماتا ہے اس کی بات نہیں ماننی، اب کیا کرے، ان کو چھوڑ دے، دور ہو جا، ان سے بھاگ جا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں، ایک ہوتا ہے مشرک باپ والدین ہے لیکن وہ اولاد کو نہیں کہتے تم بھی شرک کرو، جو ہے وہ والدین جو ہے وہ نافرمان ہے، وہ اپنی اولاد کو نہیں کہتے کہ تم نافرمانی کرو، اولاد اپنے راستے پر چلی ہوئی ہے، والدین اپنے راستے پہ چلے ہوئے ہیں، لیکن کچھ والدین وہ ہیں جو کہہ بھی دیتے ہیں کہ تم شرک کرو، لیکن اس کے باوجود والدین اس کو بددینی کی طرف بلا بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا، تو نے دنیا میں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کو کتنی عزت اور مقام عطا فرما رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور بھی کرتے ہیں، تم شرک نہیں کرو گے، لیکن اپنے والدین کے خلاف پھر بھی قدم اٹھا سکتے۔ مشرکین والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم مل رہا ہے،
اگر مشرک والدین ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، صرف ان کی بات نہیں ماننی نافرمانی والی، اللہ کے ساتھ شرک والی بات نہیں ماننی، بلکہ دنیاوی اعتبار سے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ وصاحبہما فی الدنیا، دنیا کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے، ان کی مالی ضروریات کو پوری کرنی ہے، ان کے کاروبار میں سپورٹ کرنا ہے، ان کے دنیا کے جتنے معاملات ہیں جہاں وہ کہیں گے کہ فلاں کام کرو فلاں کام کرو، جو اللہ کی نافرمانی والا نہیں ہے، ہر کام میں تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ یہ کس کے بارے میں؟ مشرک والدین کے بارے میں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں۔ تو یہاں سے آپ خود سمجھ جائیں کہ مسلم والد اور والدہ کا کیا مقام ہے۔ جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنا حکم فرما رہا ہے، تو پھر جو مسلم والدین ہیں، جو والدہ مسلم ہے، جو والد مسلم ہے، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ اور اس کے پاک نبی کا، جو اللہ کے پاک نبی کے امتی ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور امت مسلمہ کے نوجوان اپنے والدین مسلم والدین کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ یہ پھر اگلا سوال ہوگا۔ یہ بنتا ہے نا، اب جو ہم معاشرے، جس معاشرے کے اندر ہم جی رہے ہیں کہ نوجوان نسل، ہم لوگ جو ہے وہ کس انداز سے اپنے والدین سے پیش آ رہے ہیں، مشرک والد اور والدہ کے ساتھ اتنی تاکید کی جا رہی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا جو مشرک ہے۔ تو پھر اگر والدین مسلمان ہیں اور امت مسلمہ کے نوجوان ہم دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر، وہ لوگ جو اپنی والدہ کو قتل کر رہے ہیں، جو اپنے والد کو قتل کر رہے ہیں، جو اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں، جو اپنے والدہ کے منہ پہ تھپڑ مار رہے ہیں، جو اف والی تو بات ہی دور چلی گئی ہے، بلکہ لوگوں نے اپنے والدین کے خلاف ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، اپنے والدین کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے، تو بتائیں کہ ان کا قیامت کے روز کیا بنے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ میں بیان فرمایا نشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر کر۔ پتہ یہ چلا اگر تو نے میرا شکر کیا والدین کا نہ کیا تو یوں سمجھ لے کہ تو نے میرا بھی شکر ادا نہیں کیا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پھر عبادت بھی گئی، ریاضت بھی، لمبے لمبے سجدے بھی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا، ایک بار ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو حدیث طیبہ بخاری شریف کے مشہور ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر کے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر رکھا، پھر آپ کی زبان پاک سے نکلا آمین، جب تیسری پر جو ہے قدم رکھا پھر آمین نکلا، تو صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 3 بار آمین کہا ہے، ہم نے کوئی دعا سنی نہیں ہے، ہمارے کانوں تک کوئی بات نہیں پہنچی ہے، آپ ارشاد فرما دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا ہے، انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، ان دعاؤں پر میں نے آمین کہا ہے۔ ایک دعا کیا تھی؟ ایک دعا یہ کی کہ یا اللہ جس کے پاس رمضان کا مہینہ آ جائے وہ رمضان کے مہینے میں اپنے رب کو راضی نہ کر سکے وہ برباد ہو جائے۔ جس کے پاس رمضان کا مہینہ آئے، اور رمضان کے مہینے میں گزارش کر رہا تھا نا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، جو راضی اپنے رب کو رمضان میں بھی نہیں کر سکا، اور سگریٹ کے سوٹے کے لیے جس نے روزہ نہیں رکھا، باقی سارے کام کر رہا ہے، نہیں میں بیمار ہوں، اصل میں مجھے بھوک لگ جاتی ہے، جو ہے نا روزہ جو ہے نا اس کو میں پورا نہیں کر سکتا، مشکل میں پڑ جاتا ہوں، پیاس لگ جاتی ہے، تو کیا ہے باقی معاملات زندگی چل رہے ہیں تو روزہ رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو مشکل جو ہے نا، جو ہے ایک میں بات بتا دوں یاد رکھیں، ہم جو ہے نا وہ پڑھتے تھے، تو میں نے غالباً پہلے ایک بندہ تھا پڑھتا تھا وہاں بیرا شریف میں، اس کا نام رفیق تھا، بعد میں جو ہے نا وہ کوئی کسی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے نا بیچارے کا خراب ہو گیا تھا۔ تو ایک بار یوں ہوا کہ سخت سردی کی رات پڑی ہوئی تھی، سخت سردی کی رات میں، اور اوپر جو ہے وہ اس طرح دھند، جس طرح آج صبح بنی ہوئی تھی دھند پڑی ہوئی ہے، سخت ٹھنڈے کا، وہ بندہ باہر جو ہے وہ ہاسٹل کے سامنے گراؤنڈ تھا، گراؤنڈ میں کیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے قمیض اتاری ہوئی ہے، اتار کر وہاں بیٹھا ہوا آرام سے۔ اب جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، استاد تھے، استادوں نے یہ فرمایا کہ پتہ ہے کہ وہ رفیق باہر بیٹھا ہوا ہے، قمیض نے اتاری ہوئی ہے، آپ لوگ جو ہے کوٹیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، کوٹ بھی پہنے، اوپر چادریں بھی لے کے آ گئے ہو، اور کمروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر بھی کہہ رہے استاد جی ٹھنڈ بڑی، استاد جی ٹھنڈ بڑی ہے۔ تو اب وہ تو قمیض اتار کے باہر بیٹھا ہوا ہے، تو استادوں نے فرمایا تمہیں بتاؤں کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، فرمایا کہ تم لوگ اس چیز کو محسوس کر رہے ہو، تم جو ہے یہ محسوس کرتے ہو کہ ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے، ہمیں ٹھنڈ لگتی ہے، فرمایا جب لگتی ہے تو پھر ہمارے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ تو وہ بندہ جو ہے اس کی حس ختم ہو گئی ہے کہ ٹھنڈ کیا ہوتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ تو میں نے مثال اس لیے عرض کی ہے کہ میرے بھائیوں جب اللہ کا معاملہ ہو تو پھر دل و دماغ سے نکال لے بھوک کیا ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ کچھ نہیں ہوتا، صرف ایک دیکھا جاتا ہے کہ میرا رب کیا فرماتا ہے، میرے رب کا پاک نبی کیا فرماتا ہے۔
پھر لگتی لگتی نہیں دیکھا جاتا، پیاس لگ جائے گی یہ نہیں دیکھا جائے گا، بھوک لگ جائے گی مجھ سے تھوڑا روزہ چڑھتا نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حکم کس کا ہے، یہ پیغام لے کے کون آیا ہے اور کس کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہوگا میرے نبی کا فرمان ہے، میرے رب کا حکم ہے، تو ہم سب کچھ بھلا کر دیکھیں گے کہ مالک جب تیرا حکم آ گیا ہے تو ہم اس کو ماننے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ اس لیے مسلمان اب یوں بنو نا، حکم مانو، چھوڑو چھوٹی موٹی بیماریوں کو، چھوٹے موٹے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ جب اس حص کو مارو گے نا کہ لگتی ہے یا لگتا ہے، ان کو چھوڑو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی عبادت میں، روزہ رکھنے میں، اللہ کا حکم ماننے میں کیا ہو جاؤ گے؟ تم لوگ دلیر اور جری ہو جاؤ گے، بہادر ہو جاؤ گے۔ پھر سارے جو نفسیاتی، اور پچھلے دن بیٹھا ہوا تھا میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یاد رکھنا کہ حدیث طیبہ ہے نا، شیطانوں کو رمضان میں باندھ دیا جاتا ہے۔ میں نے فرمایا من الجنت، جنوں میں سے باندھا جاتا ہے، انسانوں میں سے نہیں باندھا جاتا۔ لیکن شیطان دو قسم کے قرآن میں ہے نا، سورہ ناس کے اندر، من الجنت والناس، کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں بھی سی ہوتے ہیں۔ تو لوگ کئی بار سوال کر جاتے ہیں شیطان تو بندھے ہوئے ہیں رمضان میں، تو پھر یہ برائی، یہ چوری چکاری، یہ سارا یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، جنوں میں سے بندے ہوتے ہیں، انسانوں کے شیطانوں میں سے نہیں بندے ہوتے۔ جو شیاطین الانس ہیں نا، انسانوں میں سے شیطان ہے، ان کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے، اگر وہ بھی باندھ دیے جاتے پھر تو بارے نیارے ہو جاتے۔ انسانوں کا امتحان ہوتا ہے، انسانوں کو دیکھا جاتا ہے، شیاطین الجن باندھ دیے جاتے ہیں جنات میں سے، ان کو جو ہے وہ سمندروں کی تہوں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو مواقع ملے۔ لیکن جو انسانوں میں سے جن جو ہے شیاطین ہیں، ان کو میرے بھائیوں نہیں باندھا ہوتا۔ اسی لیے دنیا کے اندر رمضان میں فسادات ہو جانا، گالی گلوچ کا چلنا، لڑائی کا ہو جانا، ایک دوسرے کی خود غرضی کا سامنے آڑے آ جانا، ایک دوسرے پر ظلم اور تشدد کا بازار گرم رہنا، اس لیے یہ مت بھولے، یہ سارے کھلے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رمضان کے اندر ثواب کو، اجر کو، مغفرت کو، بخشش کو بڑھا کر یہ ہمارے اندر تو جذبہ ضرور پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ بخشش کی طرف زیادہ آئیں اور دنیا طلبی کی طرف، جہاں طلبی کی طرف، حوث دنیا کی طرف کم جائیں، تاکہ میں نے جو ان کو مواقع عطا فرمائے ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھا کر مجھے بھی راضی کر لیں، اپنی قبر کو بھی روشن کر لیں، اور قیامت کے روز اپنے حشر اور اپنے یہ جنت کا ثواب اور کیا ہے وسیلہ تلاش کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ موقع عطا فرماتا ہے۔ تو کیا ہے، اللہ کے پاک نبی نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور روزے رکھ کے اللہ کو راضی نہ کر سکا وہ برباد ہو جائے۔ کس نے یہ دعا مانگی تھی؟ جبریل نے۔ میں نے عرض کیا نا پہلے کہ جبریل آئے تھے، صحابی نہیں دعا کر رہے تھے، اللہ کے نبی آمین فرما رہے تھے، جبریل دعا کر رہے تھے۔ جبریل نے کہا، دعا جب کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ دعا کس نے کی؟ معصوم نے۔ فرشتے سارے معصوم ہیں نا، معصوم نے دعا کی، اور لبیک اور آمین کس نے کہا؟ اللہ کے نبی نے۔ نبی بھی سارے معصوم ہیں۔ دعا کی عدم قبولیت میں آڑے کیا چیز آتی ہے؟ گناہ۔ فرشتے بھی بے گناہ، معصوم، اللہ کے نبی بھی معصوم، اب ادھر مانگنے والا بھی معصوم، آمین کہنے والا بھی معصوم۔ ایمان سے بتائیں دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قبول ہوئی۔ اس لیے پھر آپ نے اور میں نے سوچنا ہے، میں نے بھی سوچنا ہے، میں زیادہ سوچوں گا، ہم سب نے سوچنا ہے کہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے اسباب تلاش کرنے ہیں، یا رمضان میں ایسے کام کرنا ہے کہ اللہ کی ناراضگی کو 2 گنا اور بڑھا دینا ہے۔ یہ آپ نے بھی پیرا دینا ہے، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ پھر اگلے جو سیڑھی پر اللہ کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر جبریل نے دعا کی، اللہ کے پاک نبی نے آمین فرمایا۔ اب کیا دعا کیا تھی کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پالے اور والدین کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے وہ بھی برباد ہو جائے۔ اللہ کے پاک محبوب فرمایا آمین، کہ جو اپنے والدین کی خدمت کر کے بڑھاپے میں پاتے بھی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں جو ہے والدین کی بہاریں عطا فرمائی ہوئی ہیں، والدین زندہ ہیں، لوگوں کتنے پیارے موقع ہیں۔ اور میں کئی بار کہتا ہوں سب سے بڑا پیر گھر میں ہے، اس پیر کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، جس کی دعاؤں کی قبولیت کا اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جب والد اور والدہ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اس کے حالت ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا ہے، اللہ ہر صورت میں دعا قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، مارے کیوں پھرتے ہو؟ کبھی ادھر جاتے ہو، کبھی ادھر جاتے ہو کہ پیر صاحب دعا کر دینا، مولوی صاحب رمضان آ گیا دعا کر دینا، فلاں دعا کر دینا۔ اللہ فرماتا ہے پگلے، تیرے گھر کے اندر ایسا پیر رکھا ہوا ہے، میں اپنے نبی کی زبان سے وعدہ کر رہا ہوں، تیرا والد تیری والدہ جب تیرے لیے دعا کریں گے میں ہر حال میں اس کو قبول فرما لوں گا۔ اب اور کیا چاہیے؟ تو کیا ہے، والدین زندہ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا والدین گھر میں ہو،
بندہ جو ہے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، اللہ کے نبی نے فرمایا آمین، کہ اے جبریل تو دعا کر رہا ہے میں آمین کہتا ہوں، وہ ایسا ہی غارت چلا جائے جو اپنے والدین کو راضی کر کے جنت تو حاصل نہیں کر سکا۔ تو آج کل اصل نسل نو جو ہے، نوجوان نسل، وہ اپنے والدین کو ناراض کر رہے ہیں گیموں کے لیے، اپنے دوستوں کی رضا کے لیے، بیر موج مستی کے لیے۔ میرے بھائیوں، اپنی دنیا کے معاملات کو بھی چلے لیکن اپنے والدین کے دل کو مت توڑیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین نے دعا فرمائی۔ وہ کیا دعا تھی؟ فرمایا کہ جس بندے کے سامنے میرا ذکر ہو، میرا نام لیا جائے اور وہ میری ذات پر درود نہیں نہ پڑتا، فرمایا وہ بھی برباد ہو جائے۔ یہ تین دعائیں تھیں۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا نام آئے، آپ کے اسم گرامی لیا جائے تو مسلمانوں کے دلیں مچل جانے چاہیے، دلوں کے اندر درود و سلام کی ندائیں اور صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ اللہ کے پاک محبوب کے زبان پر جو ہے آٹومیٹیکلی نہ چاہتے ہوئے اس طرح ہم نے ورد کا، وظیفے کا، درود کا عادی بن جانا چاہیے۔ جو ہی مدنی لجپال کا نام آتا جائے درود و سلام بذات خود ہماری زبان پر جاری ہو جانا چاہیے۔ فرمایا یہ تین دعائیں کی میرے بھائیوں، ان میں والدین کا بھی ذکر تھا کیونکہ والدین سے پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کے لمحات ہمیں بہت کچھ دینے آئے ہیں اور بہت کچھ عطا اللہ کے لے کے آئے ہیں۔ یہ رحمت و بخشش اور مغفرت بھرا جو ہے وہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں اپنی ذات کے احکامات، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے جو ہے اس کی رضا حاصل کرنے کی اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا